السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل روحانی علاج کے ساتھ میں محسن احمد شیخ آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز اور آڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جنات کے رہنے کے مقامات کون کون سے ہیں، جنات کہاں رہتے ہیں، کس طرح سے رہتے ہیں، اور ان کو جو ہے کیا کیا نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو میں ہم ایک کتاب جو حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے جناتوں کے حالات، اس سے کچھ چیزیں نقل کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ تو جو لکھا ہوا ہے میں اسے پڑھ کر ہی آپ کو سناؤں گا، اس میں زیادہ بہتر ہے کیونکہ الفاظ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے لکھے ہیں اور اس قسم کا ہے کہ آرام سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان تمام باتوں کو ملحوظ خاص رکھتے ہوئے احتیاط کریں تو ہمارے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل ہونے سے رک جائیں گے، یعنی کہ یہ وہ احتیاط ہیں جس کی وجہ سے ہم دیگر بیماریوں سے اور جنات کے اثرات سے بھی بچ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کے رہنے کے مقامات اکثر و بیشتر ناپاک جگہ ہیں، جیسے کھجور کے جھنڈ، گندگی کے ڈھیر، بیت الخلاء، غسل خانہ اور اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ وغیرہ۔ اسی وجہ سے ان مقامات پر نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ مقامات شیاطین کے رہنے کی جگہ ہیں۔ جیسے بیت الخلاء بھی جناتوں کے گھر ہیں۔ حضرت زین بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بیت الخلاء جنات اور شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے، پس جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو جائے تو یہ پڑھ لیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں پلیدی اور شیطان سے۔ جب بیت الخلاء میں جانے والا شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جنات کی نظروں سے چھپ جاتا ہے، چنانچہ جنات اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء جنات اور شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے، پس جب تم میں سے کوئی اس میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو اس کے لیے بھی دعا بتائی گئی ہے، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو مندرجہ ذیل دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں پلیدی اور شیطان سے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو جو بھی اندر چیزیں ہوتی ہیں ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جس طرح سے سوراخ وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کسی پہاڑی پر یا کسی دیوار والی جگہوں پہ سوراخ ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس پر ایک حضرت ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرو، اس لیے اگر کوئی چیز سامنے آ گئی یعنی سوراخ سے کوئی موذی جانور وغیرہ کاٹ لے تو اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور میں نے آپ کے برتن کا پانی لے لیا تو پس میں نے کچھ لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑنے جھگڑنے کی آواز سنی، اور اس طرح کی آواز پہلے میں نے کبھی نہ سنی تھی۔ آپ واپس تشریف لائے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے پاس لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سنی اور اس سے پہلے ایسی آواز نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس مسلمان جنات اور مشرک جنات آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کو رہنے کی جگہ دوں تو میں نے مسلمان جناتوں کو ٹیلا و چٹان یعنی بلند جگہ دے دی اور مشرک جناتوں کو پست زمین دے دی۔ عبداللہ بن کثیر راوی نے پوچھا کہ جلس اور غور کیا چیز ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جلس کے معنی بستیاں اور پہاڑ ہیں اور غور کے معنی کھائیاں، غاریں اور سمندری جزیرے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اپنے گھر سے گوشت کی چکنائی والا کپڑا نکال دو، یعنی اس کو دھو دیا کرو کیونکہ یہ شریر جنات کی جگہ اور قیام گاہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات اور انسانوں کا شرمگاہوں کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب مسلمان شخص
اپنے کپڑے اتارنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے نام سے شروع جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخ یعنی بل میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔ لوگوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سوراخ بل میں پیشاب کرنے کی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لپٹے ہوئے دیکھا اور ان پر 2 چادریں تھیں۔ ان چادروں کو اس طرح سے لپٹنے کی اہمیت دی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید کیا تم نہیں جانتے کہ پانی میں بھی مخلوق رہتی ہے؟ حضرت ابو جعفر امام باقر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت آئے اور انہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا پانی میں بھی کچھ مخلوق رہتی ہے، یعنی پانی میں بھی جنات اور شیاطین رہتے ہیں۔ امام ابو نعیمی رحمۃ اللہ علیہ شرح الرافعی میں فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے رات کے وقت پانی میں جنات کے لیے ہوتا ہے، اس لیے مناسب نہیں کہ اس میں پیشاب کیا جائے اور اس میں غسل کیا جائے، اس لیے کہ ان سے کوئی مصیبت یا تکلیف نہ ہو۔ جوہر کے پانی میں جنات کا مسکن بھی ہو سکتا ہے۔ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کامل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو قرآ میں غوطہ لگانے یا رفع حاجت سے منع کیا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآ کیا چیز ہے؟ فرمایا تم میں سے بھی کوئی بھی شخص گھاس و جھاڑی والی جگہ جائے اور وہاں میں پانی کو پھلانگتا رہے، کیونکہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ حضرت شیخ ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داؤد کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ قرا کاف اور را کی فتح زبر اور بغیر نقطے والی عین کے ساتھ کھیت میں خالی جگہ کو کہتے ہیں جیسے سر میں خالی جگہ ہوتی ہے۔ امام ابن رفع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت فقہ شافعیہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ آدمی بیت الخلاء میں ننگے سر نہ جائے، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو جنات کے خوف کی وجہ سے اپنی آستین ہی سے سر کو چھپا لے۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ کو جنات کے رہنے کی جگہ کے بارے میں آپ کو بتایا، اور اسی طرح سے ہم انشاءاللہ عز وجل بہت اور کتاب کا نام بھی ہے بتایا۔ اگر ہو سکے تو آپ اس کتاب کو مارکیٹ سے لے کر یا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو لوگ اس کو اویل نہ کر سکیں اس بک کو، جنہیں یہ بک نہ ملے، کچھ لوگ جو ہیں وہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ نیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب وغیرہ پر ہی دیکھ لیتے ہیں اور کتاب پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے اس کو خریدنے کی، تو ہم اس قسم کی کتابوں سے بھی کچھ معلومات آپ سے شیئر کریں گے، اور جو ہماری معلومات ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔